یہ الفاظ سن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ڈر جاتا ہے بندہ مومن کہ کہیں ان کا مصداق میں نہ بن جاؤں۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 30، کبھی اس کا ترجمہ پڑھیے جا کے، اس کا حاشیہ اور اس کی تفسیر پڑھیے، دیکھیے کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے۔ رب کہتا ہے کہ میرا رسول مجھ سے کہے گا، وقال الرسول، اور قرآن میں ہے اور الف لام ہے، اس رسول سے مراد آقا علیہ السلام کی ذات ہے، آخری نبی، آخری رسول۔ کیا کہے گا؟ یا رب، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، بے شک میری اس قوم نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا، اس سے دوری اختیار کر لی تھی، اس سے ہجرت کر لی تھی، اس کی طرف منہ ہی نہیں کرتے تھے، رخ پھیر لیا تھا قرآن سے۔ اب بتائیے نا، جن کی شفاعت کی سب سے زیادہ امید ہے اور یقیناً ہماری بخشش کا ان کی شفاعت بڑا سہارا ہے، اگر انہوں نے شکایت کر دی تو پھر کیا بنے گا؟ جس قرآن کی شفاعت تلاش کر رہے ہیں اسی سے ہجرت کی جا رہی ہے۔ مہجور ہجرت سے ہے، اور اس میں مفعول ہے۔ مہجور اسے کہتے ہیں جسے سب چھوڑ دیں، جس سے ہجرت کر لی جائے، الگ ہو جائیں سارے۔ اس کا ایک معنی تو نزول کے اعتبار سے یہ ہوا، اے اللہ میری قوم قریش نے قرآن کو مانا ہی نہیں، ایک معنی اس کا یہ ہے۔ لیکن دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ اللہ ماننے والوں نے بھی اسے پس پشت ڈال دیا، اس پہ عمل ہی نہیں کیا۔ اگر جن پر شفاعت کی توقع ہے وہی شکایت کریں گے تو بات کیسے بنے گی؟ قرآن میں یہود کا، نصارہ کا معاملہ دیکھیں اور ان کے احوال کا مطالعہ کریں تو یہ آتا ہے کہ یہودیوں نے اپنی کتاب کو پس پشت ڈالا، عیسائیوں نے اپنی کتاب کو پس پشت ڈالا۔ قرآن کی حفاظت تو اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے نا، اس لیے یہ ہمیشہ محفوظ رہے گا، لیکن ان کا پس پشت ڈالنا مطلب ہے بے عمل ہو گئے، بد عمل ہو گئے، انہوں نے اس کی باتوں پر عمل نہیں کیا۔ تو ذرا ہم سوچیں کہ ہم قرآن کی کتنی باتوں پر عمل کر رہے ہیں۔ نماز پڑھنے، زکوٰۃ دینے، خیرات کرنے کا حکم قرآن نے دیا ہے، اور ہماری مسلمانوں کی اکثریت اس سے غافل ہے۔ ہزاروں افراد کی آبادی میں مشکل ہے کہ 100 شخص نماز پڑھتا ہو۔ اگر ہم اکثریت کے اعتبار سے اس عمل سے دور جا رہے ہیں تو قرآن سے دوری اختیار کر رہے ہیں۔ ایسے ہی زکوٰۃ کی کیفیت ہے، مال حلال طریق سے کماؤ، اس کے باوجود 40واں حصہ 2.5% راہ خدا میں دو، تاکہ حب مال دل سے نکلتی رہے اور جمع کرنے کے ساتھ ساتھ خرچ کرنے کا شوق پیدا ہو، اور غرباء کی مدد ہو جائے، اور اپنا مال طیب و طاہر اور ستھرا رہے، میل کچال دور ہو جائے۔ تو گرامی قدر، کیا ہماری اکثریت زکوٰۃ کی ادائیگی سے غافل و بے خبر نہیں؟ اپنے مال کا حساب ہی نہیں کئی مالداروں کو، الا ماشاء اللہ دینے والے بھی ہیں، لیکن اکثریت کا یہ حال ہے۔ ارے جب نماز، زکوٰۃ حکم قرآن ہے اور مسلمانوں کی اکثر آبادی اور اکثر نفری اس سے دور بھاگ رہی ہے، تو پھر ہم قرآن پہ کتنا عمل کر رہے ہیں؟ قتل و غارت سے، گالم گلوچ سے، تجسس سے قرآن نے سختی سے روکا ہے، لیکن ہمارے ہاں برادریوں میں قتل ہو رہے ہیں، قبیلوں کے قتل ہو رہے ہیں، خاندانوں کے خاندان قتل ہو رہے ہیں۔ اسے معمولی سی بات جان لیا ہے، معمولی جھگڑا ہوا قتل کر دیا۔ بتائیے تو صحیح، اتنے قتل جس قوم میں ہو رہے ہوں، بھلا وہ قرآن پہ کہاں عمل کر رہی ہے؟ انہوں نے قرآن کو پس پشت نہیں ڈالا۔ قرآن نے حرام کھانے سے اور کمانے سے سختی سے منع کیا ہے، لیکن ہمارے ہاں رشوت ہو، سود ہو، سمگلنگ ہو، ملاوٹ ہو، مصنوعی اشیاء ہوں خود تیار کرنی ہو، ڈاکہ ہو، چوری ہو، رہزنی ہو، کون سا ناجائز ذریعہ ہے مال کمانے کا جو ہمارے اندر موجود نہیں؟ بد دیانتی سے، امانت کو ضائع کر کے اگر یہی روش ہم نے جاری رکھی تو پھر یہی نتائج ہیں جو آج ہمارے سامنے ہیں۔ قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے اور واضح حکم ہے، عورتوں کو چادر چار دیواری کے تحفظ کا، حجاب کا،
اور بوقت ضرورت حجاب کے ساتھ باہر نکلنے کی اجازت بھی دی ہے، لیکن ہم نے تو حجاب کو اتار کے رکھ دیا، اور ہمارے اکثر مسلمان بے حجاب ہونے کو عیب ہی نہیں سمجھتے، اور اچھے بھلے مذہبی خاندان جو روایات کا احساس بھی رکھتے ہوں، خوشی کے موقع پر وہ بھی بھول جاتے ہیں۔ کیا غمی میں، موت کے وقت، فوتیدگی میں اسلام ہے تو شادی اور خوشی میں اسلام نہیں ہے؟ ہم اپنے آپ کو قرآن سے خود دور کرتے جا رہے ہیں، اپنے لیے مشکلات خود اکٹھی کرتے جا رہے ہیں۔ قرآن نے شراب کی حرمت کی واضح گفتگو کی، اور 10 وجوہات یعنی 10 الفاظ کے ساتھ اسے حرام قرار دیا، ایک کے ساتھ نہیں۔ کہیں کا رجس ہے، ناپاک ہے، شیطانی عمل ہے، اس سے بچو، یہ نماز سے روکتا ہے، اللہ کی یاد سے روکتا ہے۔ 10 وجہ بیان کی اس کے حرام ہونے کی قرآن نے۔ لیکن آج ہم مقدار شراب میں کچھ مقدار کے جواز کے لیے قوانین بنا رہے ہیں، تو ہم کیا دعوت نہیں دے رہے عذابات کو؟ لمحہ فکریہ ہمارے لیے، جس قرآن نے اس قوم کو پالا تھا، قوم اپنے اسی محسن قرآن کو بھولی جا رہی ہے۔ گرامیہ قدر، آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو واپس لائیں اس حقیقت کی طرف جو ہمیں قرآن نے سکھائی ہے۔ کیا اصحاب رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین یا صالحین وہ لوگ لوہے کے بنے تھے کہ انہیں بھوک پیاس نہیں لگتی تھی؟ وہ بھی گوشت پوست کے انسان تھے، ان کے بھی بیوی بچے تھے، ان کی بھی ضروریات تھی، وہ بھی دوائی علاج معالجہ کرواتے تھے، وہ بھی کھاتے پھرتے تھے، سنتے تھے، سوتے تھے، جاگتے تھے، لیکن انہوں نے اپنا ایک ایک عمل اللہ کے حکم کے مطابق کرنے کی کوشش کی۔ اس کی وجہ سے اسلام کو کتنی روشنی اور ترقی ملی۔ آج ہم کیوں بھولے جا رہے ہیں، اور یورپ زدگی میں اور غیروں کی نقل میں نقال بن کے ہم اپنے آپ کو ہی اسلام سے دور کرتے ہیں۔ یہ بات یقینی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کو صرف اسلام پسند ہے، اور اسلام آنے کے بعد کوئی اور دین اللہ کا پسندیدہ نہیں ہے، یہ ناسخ ہے باقی ادیان کا۔ اور اس کے ہونے کے باوجود ہم دستور، قوانین اور ضوابط دوسروں سے تلاش کرتے رہیں، اور اس راہ اور ڈگر پر چلنے کی کوشش کریں جس راہ پہ چل کے وہ اپنی نہایت کو ہاتھ لگا کے واپس آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج ضرورت ہے ہم قرآن کی آیات پہ تدبر کریں، اس کو کثرت کے ساتھ پڑھیں، اپنے گھروں کو، سینوں کو اس سے آباد کریں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، اور اپنے احوال کو درستگی میں لائیں، تاکہ قرآن کی برکتیں پھر سے ہماری زندگی میں ہمیں نظر آئیں، اور مسلمانوں کو عزت اور سرفرازی پھر سے میسر آئے۔